یقیناً شراب نوشی ایک ناپسندیدہ عمل ہے جی، خاص کر کے مسلمانوں میں. تو مسلمان جو ہے ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور طبی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں جتنی بھی دھرم ہے، جتنی بھی دنیا میں مذہب ہیں، سب اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور طبی لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ مضر ہے جی، شراب نوشی. شروع میں تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کے جسم کے اندر قوت جو ہے وہ رہتی ہے، اور ہر چیز کھاتا ہے اس کو لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں شراب پینے سے ایکٹیو ہو گیا. تو یاد رکھیں اس کے دور رس برے نتائج ہیں. آہستہ آہستہ انسان کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں، معدہ، اور اس کے علاوہ جو ہے پورے جسم کی زندگی ساری جو ہے وہ جہنم بن جاتی ہے. تو اور خاص کر کے شراب پینے کی وجہ سے جو معدے اور پھیپھڑوں کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ ایسڈ ہوتا ہے، سارا تیزاب ہوتا ہے، جیسے ہی اندر جا کے لگتا ہے وہ وہاں سے زخم شروع کر دیتا ہے. تو اس تیزاب کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے جو معدے اور آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں یا پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میں شاندار نسخہ آپ کو دیتا ہوں. گھر میں آپ بنا لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی. ہاں، اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی شراب نہیں پیتا، ویسے اس کو السر ہے معدے کا، آنتوں کا السر ہے، آنتوں میں زخم ہے، معدے کے اندر زخم ہے، یہ جو نالی ہے اس کے اندر اس کے زخم ہو گئے ہیں، کٹ لگے ہیں تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے. اور مریض کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے، وہ علاج کر کر کے وہ تھک گیا ہے، وہ مسلسل اس کا وزن گر رہا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسلسل اس کا وزن کم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو گیا. تو ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کے لیے جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے. زخموں کو ٹھیک کرے گا، اور آنتوں کی جو زخم ہے، آنتوں کا جو بیکٹیریا اس کو ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خون پیدا کرے گا. جب خون پیدا ہونا شروع ہو گیا تو مریض کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. اور ہاں یاد رکھیے، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اسہال اور دست شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سنگرینی، بار بار کھایا فوراً باتھ روم چلا گیا، کچا پخانا آ گیا، کچی چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے نسخہ کم نہیں ہے جی. تو کوشش کریں کہ صاف ستھری دعائیں جو ہیں یہ حکیم کی دکان سے لیں. بہت سادہ سی ہیں، ساری کچن کی چیزیں، ایک دو بار کی چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کو اچھے طریقے سے ان کو گرائنڈ کریں، پیس لیں، اس کے بعد ایک ایک چمچ. اور کھانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، 15 دن، ایک ماہ استعمال کریں، پانی کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ایک چمچ لے لیا کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر یہ موذی مرض شراب والی، اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. معدے، آنتوں کے اندر جو زخم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور اسہال ہے کسی بندے کو، بار بار سنگرینی ہے، کچا پخانا پیشاب آتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور خون بھی آپ کے جسم کے اندر جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. نسخہ لکھ لیجئے جی، 5 چیزوں کا مرکب ہے. آپ نے ملٹھی، عام مشہور ہے، کھانسی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کھانسی کے علاوہ بھی. ملٹھی جو ہے یہ آپ 20 گرام لے لیں، پاؤڈر ملتا ہے تو پاؤڈر لے لیں، ورنہ خود صاف ستھری ملٹھی لیں، کیڑا نہ لگا اس کو، وہ پیس لیں. اچھا، رال سفید لکڑی سی ہوتی ہے، مل جاتی ہے حکیم کی دکان سے، رال سفید 20 گرام لے لیں. گوند کیکر، کیکر جیسے پھلائی کی گوند ہوتی ہے، چیڑ جس کو کہتے ہیں، اسی طرح کیکر کی بھی گوند ہوتی ہے، یہ آپ 20 گرام لیں. اور دھنیا ہر کچن میں موجود ہے، یہ 20 گرام لے لیں. مصری 20 گرام، مصری ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، شکر ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی، جو اس طرح آسان لگے مصری ڈال لیں زیادہ بہتر ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، ملٹھی 20 گرام، رال سفید 20 گرام، گوند کیکر 20 گرام، دھنیا 20 گرام، اور مصری یا شکر یہ 20 گرام ڈال لیں. اگر نسخہ زیادہ بنانا چاہتے ہیں ذہن مقدار کو بڑھا سکتے ہیں آپ. اس کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، اس کے بعد اس کی کسی جار کے اندر، ڈبے کے اندر محفوظ کر لیں، اور صبح دوپہر شام ایک ایک چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جتنی بھی بیماریاں سب سے آپ کی نجات ہو جائے گی. میں ہوں حکیم فیصل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی. السلام علیکم.